پابندی کسی بھی بزنس کی روح ہوتی ہے. پابندی انسان کا معیار اونچا کرتی ہے. پابندی انسان کو کامیاب کرتی ہے. پابندی انسان کو بہتر نتائج کی طرف لے کر جاتی ہے. آپ نے اگر کبھی زندگی میں کسی شخص کو دیکھا ہو جو پرندے پالتا ہو تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک طرح کے پرندے ایک پنجرے میں بند کرتا ہے اور دوسری طرح کے پرندے دوسرے پنجرے میں بند کرتا ہے. لیکن اگر کسی وقت وہ پنجرے کا دروازہ اگر بند کرنا بھول جائے تو کیا ہوگا؟ پرندے اڑ جائیں گے، اس کے پاس نہیں آئیں گے. یہی حال ٹائم مینجمنٹ کی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اگر آپ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگی میں پابند نہیں ہوتے ہیں تو وقت آپ سے دور چلا جاتا ہے، وقت آپ سے اڑ جاتا ہے پرندے کی طرح. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا بہترین وقت ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ انسان اپنے دورانیوں کو پہچانے کہ کس دورانیے میں وہ کس طرح کا کام کر سکتا ہے اور کتنا بہتر کام کر سکتا ہے. آپ اس کی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ. آگے چلتے ہیں. انسان کی زندگی میں کوئی بھی کام اہم ہو یا غیر اہم ہو، یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کو اس وقت پہ کرنا چاہیے جو اس کے لیے صحیح ہے، یعنی کہ مناسب وقت پہ وہ کام کریں. کیونکہ آپ اپنے کاموں کو جب اس طرح سے شیڈول کرتے ہیں، بڑے اور چھوٹے کاموں کو یا اہم یا غیر اہم کاموں کو، تب وہ بہتر کارکردگی دیتے ہیں، بہتر نتائج دیتے ہیں اور آپ کے ریزلٹس آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں. درست کام کے لیے درست وقت، بہت اہم لائن بول رہا ہوں میں. درست کام کے لیے درست وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں درست کام کے لیے درست وقت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نہ آپ اس پہ توجہ دے سکتے ہیں، نہ ہی اتنی توانائی دے سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس کے وہ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو صحیح سے مینیج ہی نہیں کیا. کیونکہ چھوٹے کاموں کے لیے الگ آپ شیڈول بنائیں گے، الگ وقت ہوگا، بڑے کاموں کا وقت الگ ہوگا، ان کا شیڈول الگ ہوگا، تو ان کے لیے آپ پلان کیجئے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کرنے لگتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں. آپ اس کے لیے سلوشن ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. کچھ ہدایات ہیں. وہ ہدایات ایسے ہیں، اگر آپ کے موبائل میں الارم ہے، آج کل ہر موبائل میں ہے، اینڈرائڈ موبائل ہیں، چھوٹے موبائلس میں بھی ہیں، بڑے موبائلس میں بھی ہیں، تو آپ الارم کے ذریعے اپنے کاموں کا وقت جو ہے اس کو مقرر کریں. کہ جیسے کہ میں نے فجر جب پڑھنی ہوتی ہے تو میں نے اس کے لیے الارم لگایا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مجھے اگر دن میں کوئی 3 سے 4 امپورٹنٹ کام کرنے ہیں، مجھے یاد رکھنا ہے کہ میں نے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، تو میں نے اس کے الارم سیٹ کیے ہوتے ہیں. تو آپ بھی اپنے موبائل میں اپنے کاموں کے لیے مقررہ وقت کے لیے الارم سیٹ کر لیں کہ میں اس وقت میں یہ کام کروں گا. یعنی کہ آپ کو کوئی 4 بجے کا کام ہے تو 4 بجے کا الارم سیٹ کر لیں، 7 بجے کا کام ہے تو 7 بجے کا الارم سیٹ کر لیجئے. دوسری چیز یہ ہے، اگر آپ الارم سیٹ نہیں کرنا چاہتے تو جب آپ کام کر رہے ہیں، آپ فوکس ہو گئے ہیں، تو آپ اپنا دروازہ بند کر لیں کہ آپ کو کوئی بندہ ڈسٹرب نہ کرے اس دوران میں. کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہیں اور ڈسٹربنس کے بغیر آپ فوکس کر سکتے ہیں، اور فوکس سے بہتر ریزلٹس آتے ہیں، کام اچھا ہوتا ہے، نتائج اچھے ہوتے ہیں. دوسرا، پھر اس کے بعد کیا کیجئے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو اگر کالز آ رہی ہیں تو کوشش کیجئے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں، کالز مت لیں. ہاں، کوئی بہت ضروری ہے، کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہے یا فیملی کے لیے ہے، تو پھر آپ اٹھا لیں، لیکن باقی کالز کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر دیجئے. کیونکہ جب تک آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کام پہ فوکس کیجئے. اگر کوئی شخص آپ کو بغیر بتائے ملنے آ گیا اور اس کی ملاقات غیر ضروری ہے، اخلاقاً تو برا لگتا ہے، لیکن اسے بتائیں، خوش اخلاقی سے بتائیں کہ یار میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ آئے، مجھے اچھا لگا، لیکن اگر ہم ملاقات تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ کر لیں، میں بھی کام کر رہا ہوں، میں کام کر لوں پھر آپ سے مل لیتے ہیں، اور آپ سے معذرت کر لیجئے. معذرت سے یہی ہوتا ہے کہ انسان کے سلوشنز اچھے نکلتے ہیں، اور آپ کے چہرے پہ سمائل ہونی چاہیے، خوش اخلاقی ہونی چاہیے، اخلاق نہیں گرنا چاہیے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ پھر کام کر رہے ہوں، جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے منع کر رہے ہیں، تو آپ کا فوکس واٹس ایپ پہ نہیں ہونا چاہیے، فیس بک پہ نہیں ہونا چاہیے، انسٹاگرام پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ موجود نہ ہو اس وقت،
اس وقت صرف اور صرف آپ کام کر رہے ہوں۔ میں آپ کو ایک ویڈیو میں بڑی ایک کام کی 4 مثالیں بتا چکا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا۔ تو اس کی جو پہلی 2 قسمیں ہیں اس میں میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کام کر رہے ہوں تو سب سے دور رہیں، کسی پہ فوکس مت کریں۔ سب سے دور رہنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی غیر ضروری گفتگو بھی نہ کریں، اس سے بھی پرہیز کریں۔ اور جب آپ بہت اہم کام کر رہے ہیں، جب آپ نے فکس کیا ہوا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس دوران میں آپ نے کوئی غیر متعلقہ کام یا غیر متعلقہ پیشہ ان دونوں کی طرف فوکس نہیں کرنا۔ صرف اور صرف فوکس پابندی سے اپنے کام کی طرف، جو کام آپ کر رہے ہیں، اور اس کے بہتر نتائج کی کوشش کرنی ہے اور اس کی اچھی پلاننگ کرنی ہے کہ اس کام کو اور مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال ہے یہاں پہ، بہت اہم سوال ہے۔ آپ جب سب پلان کر رہے ہوں گے تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوگا کہ غیر متعلقہ کام جو آپ پہ لازم ہو جائیں گے وہ آپ کو کرنے ہی پڑیں گے۔ لازم کا مطلب ہے کہ وہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ اب آپ کو ایسا لگے گا جیسے کام آپ کو دھمکی ہیں، دھمکی دے دی کام نے کہ کرو مجھے، اور اس کو کرے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، کرنے پڑتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے باس کے پاس چلے گئے ہیں، 1 گھنٹہ لگ گئے میٹنگ میں، یا آپ کے کلائنٹ کی کال آ گئی ہے، کلائنٹ کی کال آنے کے بعد آپ کے 30 منٹ کلائنٹ لے گئے، یا آپ کے ماتحت جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ سے 40 سے 45 منٹ لے جاتے ہیں، یا آپ کسی پروجیکٹ کو کروا رہے ہیں، آپ کو کال آ گئی ہے، آپ کی ٹیم آپ کو کال کر کے کہتی ہے کہ سر آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بغیر کام نہیں ہو پا رہا، آپ آئیں اور مسئلے کو سلجھائیں۔ تو یہاں پہ تو نا کا سوال ہی نہیں ہے، آپ کو جانا پڑے گا۔ یہاں پہ بھی 40-45 منٹ لگ گئے۔ پھر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں پچھلے دنوں کیا ہوا۔ پچھلے دنوں میرے تایا کی وفات ہو گئی، اور وفات میں کوئی 3 سے 4 دن لگ گئے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پہ بہت سارے غیر متعلقہ آپ کے پلان نہیں ہوتا نا، یہ اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، تو وہاں پہ مجھے بہت سارے کام کرنے پڑے۔ مجھے سے مراد کہ ہم جو وہ لوگ وہاں پہ شرکت کر رہے تھے، تو 3 سے 4 دن وہاں لگے۔ حالانکہ یہ میری زندگی کا شیڈول نہیں تھا، میری زندگی کا شیڈول کچھ اور تھا، لیکن یہ وہ کام تھے۔ میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ایسے کام آپ پہ لازم ہو جاتے ہیں، یا آپ کو کہیں جانا پڑ گیا ہے، یا کسی کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو گئے ہیں جہاں پہ پہنچنا لازمی ہے، یا فیملی کے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ آپ پہ ان کو فوکس کرنا لازم ہے، کیونکہ فیملی سے امپورٹنٹ تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو اپنے 24 گھنٹے پلان کیے ہوتے ہیں یا اپنا ویک پلان کیا ہوتا ہے، تو میں ایسے غیر متعلقہ کاموں کو کیسے فوکس کروں گا یا کیسے پابند رہوں گا اپنے ٹارگیٹ پہ جو میں نے 24 گھنٹے کے لیے پلان کیا ہوا ہے؟ تو اس کا بھی سولوشن ہے میرے پاس، کیونکہ یہ سولوشن میں نہیں آپ کو دے رہا، یہ سولوشن آپ کو ٹائم مینجمنٹ کی ٹیم والے لوگ دے رہے ہیں جو ماہر ہیں اس چیز کے۔ انہوں نے کیا سولوشن نکالا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ 1 ہفتہ اپنے کاموں کی روٹین کو نوٹ کریں کہ آپ 1 ہفتے میں آپ کو کتنے منٹ غیر متعلقہ کام آتے ہیں، کیونکہ ایک دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، اور 1440 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں گے کتنے منٹ کتنے گھنٹے آپ کو غیر متعلقہ کاموں میں لگانے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے لازم ہے، یہ ہونے ہی ہونے، آپ ان کو نہیں ٹال سکتے، آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، نہ کہ تو آپشن ہے ہی نہیں نا۔ اب سولوشن کیا ہے؟ اب اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے 1440 منٹ میں فرض کیجئے 100 منٹ سائڈ پہ کر دیے۔ ابھی 100 منٹ وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے غیر متعلقہ کام کرنے ہیں، آپ نے 100 منٹ جو سائڈ پہ کیے ہیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے دن کے جتنے منٹ اس غیر متعلقہ کاموں میں لگتے ہیں، آپ نے وہ 100 منٹ میں اپنے باقی کے امپورٹنٹ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ 100 صرف اگزامپل ہے، آپ بڑھا سکتے ہیں، 200 منٹ کر سکتے ہیں، 300 منٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم مینیج کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو اپنے اس دورانیے میں جو آپ نے سیو کیا ہے 100 منٹ 200 منٹ 300 منٹ، اس میں اپنے امپورٹنٹ کاموں کو کرنا شروع کر دیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو اپنے 24 گھنٹے کا پلان کرتے ہیں، آپ کے کام بھی نہیں رکیں گے، تاخیر کا شکار بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کے ٹارگیٹس بھی پورے ہوتے رہیں گے، اور ٹارگیٹس پورے ہونے کے ساتھ ساتھ
کارکردگی بھی بہتر ہوگی، اور کارکردگی جب بہتر ہوگی تو کامیابی آپ کے نصیب میں ہے۔ یہ ساری ہے پابندی کی بات، کہ آپ 100 منٹ پابندی سے اس کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ پھر اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، 100 منٹ سے پھر 99 منٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کے لیے پابندی سے کوشش کرے اور مسلسل کوشش کرے تو اللہ انسان کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دکھاتا۔ ہاں تھوڑا وقت لگتا ہے چیزوں میں، آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں آج مل جائے، کل مل جائے، پرسوں مل جائے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ آپ کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب آپ پابندی سے اپنی چیز کو فالو کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، تو ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ انسان اس وقت ہٹتا ہے جب انسان کو کامیابی ملنے والی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو ذہن میں یہ خدشات آئیں کہ میں تو پابندی سے کام کر رہا ہوں، میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، مسلسل کر رہا ہوں، تو مجھے کامیابی کیوں نہیں مل رہی، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اب میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری کامیابی قریب ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے، پابندی کیجئے، اور زندگی میں بہت ساری کامیابی حاصل کیجئے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔